حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا دوسرا تبادلہ آج ہوگا۔ حماس نے رہا کی جانے والی 4 خواتین فوجیوں کے نام جاری کر دیے۔ حماس کے عسکری ونگ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ آج سپاہی لیری الباگ، کرینا ایریف، ڈینیل گلبوا اور نمالوی کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے ناموں کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل ایک خاتون فوجی کے بدلے 50 خواتین اور نابالغ فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ مغربی کنارے کے شہر جنین میں صہیونی فوج کے ظالمانہ آپریشن میں توسیع، تمام علاقے خالی کرا لیے، سینکڑوں فلسطینی جبری نقل مکانی پر مجبور۔ مزاحمت کاروں کا بھرپور جواب، فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید، 1 صہیونی فوجی زخمی۔ رواں ماہ شہید کیے جانے والوں کی تعداد 34 ہو گئی۔ جنگ بندی کے بعد امدادی سامان کے 4800 ٹرک غزہ میں داخل ہو گئے۔ غزہ جنگ کے بچوں پر تباہ کن اثرات، 10 لاکھ کو ذہنی صحت اور نفسیاتی سماجی مدد کی ضرورت۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار ٹام فلیچر نے کہا کہ غزہ کی ایک پوری نسل صدمے سے دوچار ہوئی۔ جنگ میں بچوں کو دھماکوں، بھوک اور خون جما دینے والی سردی سے مرتے دیکھا گیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق جنگ میں 38,000 بچے یتیم اور 14,000 خواتین بیوہ ہوئیں۔ فرانس میں گستاخانہ خاکے شائع کرنے والے جریدے چارلی ہیبڈو کے سابق دفتر کے باہر 2 افراد پر حملے میں ملوث پاکستانی کو سزا۔ عدالت نے ظہیر محمود کو 30 سال کی سزا سنائی۔ ملزم نے 2020 میں اس وقت حملہ کیا جب دفتر وہاں سے منتقل ہو گیا تھا۔ ظہیر 2019 میں غیر قانونی طریقے سے فرانس پہنچا تھا۔ امریکی ریاست لاس اینجلس میں آگ کی تباہ کاریاں جاری، 28 زندگیوں کے چراغ گل، 14,000 سے زائد عمارتیں راکھ۔ شمالی پہاڑوں میں لگنے والی آگ پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں ہوا کے تیز دباؤ میں بھی کمی۔ بدھ کو بھڑکنے والی نئی آگ نے کوسٹائک جھیل کے 41 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ جلا کر خاکستر کر دیا۔ 50,000 رہائشیوں کو گھر چھوڑنا پڑا۔ طوفان ایوین برطانیہ اور آئرلینڈ سے ٹکرا گیا۔ 114 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے تباہی مچا دی۔ درخت اکھڑ گئے، چھتیں اڑ گئیں، سینکڑوں پروازیں منسوخ اور ٹرین سروس معطل۔ لاکھوں افراد بجلی سے محروم۔ سرخ وارننگ جاری، لوگوں کو گھروں میں ہی رہنے کی ہدایت، اسکول بند۔ اتحادیوں میں دوریاں پھر بڑھنے لگیں، نون لیگ سے بنائی گئی پیپلز پارٹی کی تمام مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل۔ مذاکرات کی بال اب صدر مملکت آصف علی زرداری کے کورٹ میں۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت سی ای سی اجلاس میں اہم فیصلے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت وزیر اعظم سے پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات کریں گے۔ وفاق کی جانب سے زرعی ٹیکس لگانے پر تحفظات کا اظہار۔ سی ای سی کی زراعت پر عائد ٹیکس 45% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز۔ نیت بخاری کہتے ہیں سی ای سی نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس فوری بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پارٹی کابینہ میں جاری ہے سر؟ نہیں، جہاں تک 26 امینڈمنٹ کی رول بیک کی بات ہے وہ تو صرف اس ادارے کے پاس اختیار ہے، تو نہ ہم مانیں گے، نہ ملک مانیں گے، نہ کوئی اور مانیں گے کہ کسی اور ادارہ آئین کو رول بیک کرے یا انڈرمائن کرے۔ وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بن رہے، 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ نہیں، اب یہ روایت بن چکی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں 26ویں ترمیم کے رول بیک کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو حاصل۔ کوئی اور ادارہ آئین کو رول بیک کرے، نہ ہم مانیں گے نہ کوئی اور۔ نیوکلیئر پروگرام پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ مفاہمت کی کوششیں جاری، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق پھر سرگرم۔ حکومت اپوزیشن کا چوتھا مذاکراتی دور 28 جنوری کو بلا لیا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی نے کہا کہ مذاکرات پی ٹی آئی نے ختم کیے، ہم کس سے بات کریں؟ یہ بچوں کا کھیل نہیں، یہ اگر مگر سے نکلے۔ جو طے ہوا تھا 28 تاریخ کو بیٹھیں تو آئیں بیٹھیں، سنیں ہمیں۔
کھلتا ہے جیل کا اور کوئی صاحب نکلتے ہیں اور اچانک ایک اعلان کر دیتے ہیں، نہ مذاکراتی کمیٹی کو پتہ ہوتا ہے، ان کی کمیٹی کو پتہ نہیں ہوتا. تو اب یہ جب بھاگ ڈور کسی ایک فرد کے ہاتھ میں ہو اس سارے عمل کی، جو گیو اینڈ ٹیک کی ضرورت ہوتی ہے، جو افہام و تفہیم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کبھی ان کے نصاب کا حصہ نہیں. مذاکرات ہم نے ان کو پہلے بھی کہا تھا، بڑا ٹائم ہو گیا تھا، ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے، اور ہم نے ان کے لیے مذاکرات کے حد تک صرف 2 مطالبات رکھے تھے، اس پہ بھی عمل درآمد کرانا تھا اور ایک ٹائم فریم بھی دیا تھا، اور کمیشن کے اناؤنسمنٹ کے لیے ایٹ لیسٹ 7 دن بھی بہت زیادہ ہے. ایک طرف ہاں ایک طرف نہ، پی ٹی آئی اپنے موقف پر ڈٹ گئی. تحریک انصاف کا مذاکرات کرنے سے انکار. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت جوڈیشل کمیشن کا اعلان کرے، اب ہم کسی اور اجلاس میں نہیں جا رہے. عمر ایوب نے کہا ہم نے کہا تھا کہ مذاکرات کو سنجیدہ لیں، اس کا نقصان حکومت کو ہوگا. 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کو کمزور کیا گیا. ٹویٹ آئی تھی ملک ریاض صاحب کی طرف سے، اس کو ریفر کر کے میں نے کوئی تھوڑی بہت جو ہے نا اپنا موقف بیان کرنے کی کوشش کی. اب دیکھیں، ایک شخص نے سارے پاکستان میں زمینیں جو ہے نا جو خریدی ہیں، وہ ان کی اپروولز جو ہے ان سوسائٹیوں کی، بیریا کی، جو ان کی اپروولز میں آپ کو فلا نظر آئے. یہ ٹرانسپیرنٹ ٹرانزیکشنز نہیں ہیں، یہ بیریا ٹاؤن کی جو پچھلے 25-30 سال کی ٹرانزیکشن ہے ٹرانسپیرنٹ. بزنس ٹائکون ملک ریاض کے گرد شکنجہ کسنے کی تیاریاں. کوئی قانون سے بالاتر نہیں، ریاست ملک ریاض پر ہاتھ ڈالے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے صاف صاف بتا دیا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ قانون سے بالاتر ہے تو یہ اس کی بھول ہے. حکومتی سطح پر ان کو پاکستان واپس لانے پر بھی کام کیا جائے گا. ہمارا متحدہ عرب امارات کے ساتھ ملزمان کے تبادلے کا معاہدہ ہے. حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا دوسرا تبادلہ آج ہوگا. حماس نے رہا کی جانے والی 4 خواتین فوجیوں کے نام جاری کر دیے. حماس کے عسکری ونگ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ آج سپاہی لیری الباغ، کرینا ایریف، ڈینیل گلبوا اور نمالوی کو رہا کیا جائے گا. اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے ناموں کی تصدیق کر دی. اسرائیل ایک خاتون فوجی کے بدلے 50 خواتین اور نابالغ فلسطینیوں کو رہا کرے گا. مغربی کنارے کے شہر جنین میں صہیونی فوج کے ظالمانہ آپریشن میں توسیع. تمام علاقے خالی کرا لیے. سینکڑوں فلسطینی جبری نقل مکانی پر مجبور. مزاحمت کاروں کا بھرپور جواب. فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید، 1 صہیونی فوجی زخمی. رواں ماہ شہید کیے جانے والوں کی تعداد 34 ہو گئی. جنگ بندی کے بعد امدادی سامان کے 4800 ٹرک غزہ میں داخل ہو گئے. غزہ جنگ کے بچوں پر تباہ کن اثرات. 10 لاکھ کو ذہنی صحت اور نفسیاتی سماجی مدد کی ضرورت. اقوام متحدہ کے عہدیدار ٹام فلیچر نے کہا کہ غزہ کی ایک پوری نسل صدمے سے دوچار ہوئی. جنگ میں بچوں کو دھماکوں، بھوک اور خون جما دینے والی سردی سے مرتے دیکھا گیا. غزہ کی وزارت صحت کے مطابق جنگ میں 38,000 بچے یتیم اور 14,000 خواتین بیوہ ہوئیں.